علی سیدنا و مولانا محمد فی اوسط کلامنا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد فی آخر کلامنا۔ بہت خوشی ہے آپ لوگوں سے مل کر اور آپ لوگوں سے انٹریکشن کرنے کا موقع پا کر۔ اس میں تقریباً بلکہ سبھی جو شرکاء ہیں، جو پارٹیسپنٹس ہیں، وہ سب ینگسٹرز ہی ہیں، یعنی ہمارے فیوچر کے یہ سنی نوجوان ہیں۔ اور یہاں یہ 5واں دن ہے، اس میں بے شمار باتیں آپ نے سمجھی ہوں گی، سیکھی ہوں گی، عمل کرنے کا ارادہ کیا ہوگا۔ امتیاز بھائی نے اور ان کے رفقا نے، ساتھیوں نے کافی محنتیں کی ہوں گی۔ ایک پریکٹیکل جو ڈیفیکلٹی ہمارے ساتھ ہے وہ میں سب سے پہلے آپ کے سامنے رکھوں، اور یہ میں میرے بچپن سے دیکھ رہا ہوں کہ ہم کو جن کو کچھ سمجھانا ہوتا ہے، سنانا ہوتا ہے، ہم ان تک اپنی آواز نہیں پہنچا پاتے، اور جو سننا نہیں چاہتے ہیں ان کے لیے باہر بھونگے لگا دیتے ہیں۔ یہ اکثر گاؤں میں بھی میں نے دیکھا کہ مسجد کا یہ مائک یہ اندر ہوگا اور جو اسپیکر ہوگا نا وہ چھت پہ اوپر باہر، تو اکھے گاؤں کو سنائیں گے، لیکن جو سامنے بیٹھے ہیں نا ان کو کچھ سنائی نہیں دیتا کہ یہ کیا بول رہا ہے۔ یہ ہمارا ایکچولی ایٹیٹیوڈ ریفلیکٹ ہوتا ہے ہمارے ایکشنز میں، یہ اتفاق نہیں ہے سعید بھائی، یہ ہمارا ایٹیٹیوڈ ہے۔ آپ دیکھیے تبلیغ کرنے جو لوگ نکلتے ہیں وہ گاؤں والوں کو تو تبلیغ کرتے ہیں، اپنے گھر والوں کو نہیں کر پاتے، یہ وہی بھونگا ہے، یہی ایٹیٹیوڈ ہے۔ آپ سوچیے اس پر، ہر چیز پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ وائی دس از ہیپننگ۔ ہم نے ابھی اس اسپیکر کا رخ اپنی طرف نہیں کیا ہے، دوسروں کی طرف ہے، اور بولنے والا چلاتا اسی لیے ہے کہ وہ کیا بولتا ہے وہ اس کو خود ہی سنائی نہیں دیتا ہے، اس لیے چلا کر بولنے کی عادت پڑ گئی ہے، اور اس چلانے کی وجہ سے بجائے اس کے کہ لوگ قریب آئیں، لوگ ہم سے دور بھاگتے ہیں۔ یہ چھوٹا سا تجزیہ میں نے کیا ہے ہماری دعوتی زندگی کا، پریکٹیکل لائف کا، اور آپ اس پر غور کریں گے تو آپ کو لگے گا کہ ہاں یہ صحیح بول رہا ہوں میں، نہیں غور کرو گے تو پھر نہیں سمجھ میں آئے گا کچھ۔ کیوں امتیاز بھائی میں صحیح بول رہا ہوں؟ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جہاں کے لوگوں کو سنانا ہے وہاں آواز نہیں جائے گی، وہ جائے گی بھی تو ایسی ادھوری جائے گی کہ کیا بول رہا ہے سمجھ میں نہیں آئے گا، اور جن کو نہیں سنانا ہے ان کو باہر بھونگے لگے ہوں گے، وہ چل پھر رہے ہیں، ان کو برابر آواز جا رہی، لیکن جو آئے ہیں سننے ان تک نہیں پہنچ رہی آواز۔ یہ صرف انتظامی فیلیور نہیں ہے، یہ فکری فیلیور ہے ہمارا۔ اسی طرح آپ دیکھیں اسکول میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا، آپ سب اسکول پڑھتے ہیں، کالج پڑھتے ہیں، آپ کی کلاس میں ایوریج کتنے بچے ہوتے ہوں گے؟ ایک کلاس میں 40-50 ایوریج۔ کسی دن اگر 40 میں سے 25 بچے ایبسنٹ ہوں تو کتنے ہوں گے کلاس میں؟ 15۔ بتاؤ، جواب دو مجھے۔ اتنا تو میتھس آتا ہے کہ لاک ڈاؤن کی نظر ہو گیا ہے، پلس مائنس تو آتا ہے نا۔ 40 میں سے 25 ایبسنٹ ہیں تو کتنے بچیں گے؟ 15۔ مگر ٹیچر اس دن نہیں پڑھائے گا، ایسا ہوا ہے؟ کیوں؟ ارے سر 25 بچے ایبسنٹ، کیا پڑھا؟ تو جو نہیں آئے ہیں ان کی فکر میں دبلا ہو رہا ہے،
اور جو 15 آ کے بیٹھے ہیں ان کو پڑھا نہیں رہا ہے، تو بیچارے جو آئے ان کا قصور کیا، وہ بھی سو جاتے تو اچھا ہی ہوتا نا۔ تو دوسرے دن پھر وہ 15 غائب ہو جاتے ہیں کہ کل تو کچھ پڑھائی ہوئی نہیں۔ یہی حال ہمارے ساتھ اجتماعات میں بھی کہیں نہ کہیں آپ کو دیکھنے کو ملتا ہوگا کہ جو لوگ نہیں آئے ہیں ان کی فکر میں ہم چلائے جاتے ہیں کہ لوگ آتے نہیں ہیں، لیکن اگر 10 آئے ہیں تو ان 10 کو دینا کیا، یہ پلان ہمارے پاس نہیں ہے۔ امتیاز بھائی کے پاس ہے اس لیے وہ دے رہے ہیں، ماشاء اللہ۔ وہ اس کی فکر نہیں کر رہے ہیں کہ 15 ہیں کہ 25 ہیں، اور اسی لیے یہ بہاریں آپ دیکھ رہے ہیں۔ مگر کہیں نہ کہیں ہم کو اس نظریے کو چینج کرنا پڑے گا، اور وہ ہم ہی کر سکتے ہیں، دوسرا ہمارے لیے نہیں کر سکتا۔ ہم کو یہ نظریہ بدلنا پڑے گا، کچھ کنونشنل چیزوں کو ان کنونشنل بنانا پڑے گا۔ پڑھائی کے تعلق سے بھی ہمارا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ یہی ہے کہ پڑھوں گا تو سب پوری کتاب ایک ساتھ پڑھوں گا۔ ایگزام کے ایک دن پہلے رات کو بیٹھ جاؤں گا، کل پیپر ہے نا، پوری رات سوؤں گا نہیں، کل پیپر لکھوں گا، ایسا ہوتا ہے۔ لیکن سال بھر تھوڑا تھوڑا نہیں پڑھوں گا۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ بچوں بتا سکتے ہو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ مجھے آپ کا جواب چاہیے، میں آپ سے بات کرنے آیا ہوں، تقریر کرنے نہیں آیا یار آج۔ بتاؤ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ جو بھی جواب دل میں آتا ہو بولو، میں آپ کو یوں نہیں کہوں گا کہ آپ غلط بول رہے ہیں، جو بولو گے وہ صحیح ہوگا۔ بتاؤ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ جی ہاں بولو نا، بولو، میں سمجھا نہیں۔ ڈیلی پڑھنا جان پہ آتا ہے، جیسے نماز جان پہ آتی ہے، آتی ہے کئی لوگوں کو۔ ان الصلاۃ کیا ہے وہ ہے قرآن پاک میں ایک آیت ہے اس کے تعلق سے، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اللہ نے فرمایا نماز کے بارے میں کہ ہاں یہ بھاری ہے لوگوں پر، مگر ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان پر بھاری نہیں ہے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ تو ایک ساتھ پڑھنے کو مطلب دھیرے دھیرے پڑھنے کو جان پہ آتا ہے۔ وہ جان پہ کیوں آتا ہے؟ اب اس کا بھی سوال کا جواب ہم کو ڈھونڈنا پڑے گا۔ جب ایک جواب آپ نے دیا تو اس پر دوسرا سوال تو قائم ہونے والا ہے نا۔ اب گھبرائیے نہیں، ہم جواب ڈھونڈیں گے یہاں پر کہ وہ جان پہ کیوں آ رہا ہے، ہم کو کیوں پڑھائی نہیں کر رہے ہیں ہم، کیونکہ ایک ساتھ سب بیٹھیں گے تو جان پہ تو آئے گا ہی نا۔ میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں جی، ہم ہاں بہت ہی بہترین جواب انہوں نے دیا کہ ہم اس بارے میں سوچتے ہی نہیں ہیں۔ پہلے قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، پھر کسی قوم کی شوکت کو زوال آتا ہے۔ وہ سوچ ہی ہماری نہیں ہے، اور وہ سوچ کیوں نہیں آتی ہے؟ اب اس پر ایک سوال، اب سوچو اس پہ، سوچ آتی کیوں نہیں ہے؟ جی فون میں زیادہ دھیان ہے۔ دیکھو بچے نے ایک اس کا ریزن ڈھونڈ کے نکالا جو میں نے بھی نہیں سوچا تھا ابھی میں۔ یہ بچے کتنے پیارے ہیں، یہ جب ان کو اگر ان کی فکر کو اگر آپ متحرک کریں نا تھوڑا، تو جوابات ہم کو خود ہی مل جائیں گے۔ ہم ان پر تھوپنے کی کوشش کر رہے ہیں، ایسا ایسا ویسا کرو۔ ان سے پوچھو کہ اس کا علاج کیا ہے، وہ خود بتائیں گے پھر، اور جب وہ خود علاج بتائیں گے تو کچھ کریں گے بھی۔ فون میں دھیان زیادہ ہے۔ اب اس کا علاج کیا؟ فون کو ہاں فون کا استعمال کم کرو۔ دیکھو ایک علاج انہوں نے بتا دیا، فون کا استعمال کم کرو۔ دینی تعلیم کی کمی ہے۔ ہاں دوسرا ریزن انہوں نے بتایا کہ دینی تعلیم کی کمی ہے۔ بہت اچھی بات ہے، اور آپ لوگ پارٹیسپیٹ کیجئے، میں یہاں تقریر نہیں کر رہا، آپ سے پوچھ رہا ہوں
علاج آپ کو ہی بتانا ہے کہ کیا کرنا ہے. چلیے بولو, گھبراؤ نہیں. اور کیا ریزن ہے ہم کو پڑھائی بوجھ کیوں لگتی ہے, ہم کو دینی تعلیم بوجھ کیوں لگتی ہے؟ ہاں ایک ریزن بہت اچھا. دیکھو بچے کتنا اچھا سوچ رہے ہیں, سبحان اللہ. تو اس پہ بولو ابھی. یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ کوئی پڑھنے والا نہیں ہوتا, یعنی صحبت اچھی نہیں ملتی. کیا بات ہے, سبحان اللہ. صحبت نہیں ہے تو صحبت کیوں نہیں ہے؟ صحبت اچھی نہیں ہے بولنے سے ہوگا؟ اس کا بھی علاج ڈھونڈنا پڑے گا کہ کیوں نہیں ہے. بھائی صحبت نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے, وجہ کیا ہے؟ کہیں نہ کہیں ماں باپ کی غلطی ہے. کیا غلطی ہے جی؟ ساتھ نہیں دیتے, دھیان نہیں دیتے. اچھا ان کا بھی کچھ ریزن ہوگا نا, دھیان کیوں نہیں دیتے؟ بچوں پہ بہت زیادہ بھروسہ کر لیتے ہیں. تو کیا ان کو ایسا کرنا چاہیے؟ تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟ فوکس کرنا چاہیے. کس پر؟ بچوں پر. لیکن پھر بچہ غصہ ہو جاتا ہے, ہاں جب دیکھو ڈانٹتے رہتے ہیں. یہ بھی تو ہوتا ہے نا, ایسا ہوتا ہے نا. تو پھر وہ کیا کریں گے؟ وہ تو سوچتے ہیں بھائی اس کو بول بول کے میں تھک گیا, یہ تو غصہ ہوتا رہتا ہے, اب جانے دو, جو کرتا ہے کر, جا. ہاں اس کے حال بھی چھوڑ دیں گے. چھوڑ دینے سے ہو جائے گا جی. ہاں کتنا پیارا جواب دیا, ماشاء اللہ. اس کو پیار محبت سے سمجھانا چاہیے. لیکن وہ ایسا کرتے کیوں نہیں ہیں؟ ماں باپ ایسا کرتے کیوں نہیں ہیں؟ ان کو سمجھتا نہیں. سمجھتا کیوں نہیں ہے؟ دیکھو ساری سمسیاؤں پر ہم کوشچن لا رہے ہیں, وہ پرتی پرشن کر رہے ہیں, اس پر پرتی پرشن کرتے جا رہے ہیں. دس از کالڈ برین اسٹارمنگ. یہ جو سیشن ہے نا اس کو بولتے ہیں برین اسٹارمنگ. یہ دماغ میں ایک طوفان لانا ہے سوالوں کا, اور اس کے بعد اس کے جواب خود ہی ڈھونڈنے ہوں گے. یہ وچاروں کی دھارنا کو گتی دینے کا کام ہے. یہ صرف امپوز نہیں کرنا ہے کہ بس ایسا ہی کرنا ہے, لکیر کھینچ دیا, بچے کو ادھر سے ادھر نہیں جانا ہے. آپ ان کو سوچنے پہ آمادہ کرو, انسپائر کرو. میں وہ کرنا چاہتا ہوں آپ کہ آپ گھر جائیں گے تو اب اس کے بعد جب آپ سوچنے لگیں گے نا تو پھر آپ کی خود فکر بدلے گی. پھر ماں باپ کی فکر بدلنے کے لیے ہم کو کیا کرنا ہوگا؟ ہاں سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نوجوانان اہل سنت. یہ نعرہ بھی لگایا نا, کبھی اپنے لیے بھی لگایا کرو. نوجوانان اہل سنت, نو نہالان اہل سنت. ایسے نعرے لگاؤ نا, تو کچھ نعرے آپ کو بھی ایٹریبیوٹ ہونے چاہیے. آپ بھی اپنے کو اس سسٹم کا ایک حصہ سمجھو. آپ کو الگ سمجھا کہ اے بچے باہر پیچھے, ایسا ہوتا ہے. رجب طیب اردگان کا نام سنا ہے؟ رجب طیب اردگان, وہ جو جیسے وہ پڑھتے ہیں ویسے. انہوں نے کہا یہ ہمارا کون سی دیش کا وہ پریسیڈنٹ ہے, اب اس کا نام بدل گیا ہے, اس کا نام ہو گیا ترچیے. انہوں نے اپنا نام, جیسے بامبے کو ممبئی کر دیا تو انہوں نے بھی ترکی کو ترچیے کر دیا. وہ بولتے ہیں ترچیے. اس نے کہا تھا کہ اگر کسی مسجد میں نماز ہو رہی ہو اور پیچھے کی صف میں بچوں کی شرارت کرنے اور شور کی آوازیں آ رہی ہوں تو سمجھنا چاہیے کہ ہاں اس قوم کا مستقبل ابھی زندہ ہے. ٹھیک ہے, ابھی شور کر رہا ہے بچہ, شرارت کر رہا ہے, پچھلی صف میں کر رہا ہے, لیکن مسجد میں آیا تو ہے. اگر اس کو یہاں سے بھگا دیں گے تو کہاں جائے گا؟ پھر مسجد میں نہیں آئے گا. اور جب مسجد میں نہیں آئے گا تو پھر دین سے دور ہو جائے گا. آپ کو جنت دیکھنی ہے؟ دیکھنا چاہو گے, لیکن مرے بغیر دیکھے گی کیسے؟ جنت سب کو چاہیے لیکن مرنا کوئی نہیں چاہتا.
لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں ایک جگہ ایسی ہے جہاں بغیر مرے بھی جنت ملتی ہے، اور وہ جگہ مسجد ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ میرے صحابہ، جب تمہارا گزر جنت کے باغوں میں سے ہو تو وہاں سے کچھ میوہ کھا لیا کرو۔ صحابہ حیرت سے دیکھنے لگے، جنت کے باغ دنیا میں کہاں سے ملیں گے؟ پوچھا حضور جنت کے باغات کیا ہیں؟ تو فرمایا مسجدیں جنت کے باغات ہیں۔ اب ہم دعا تو کرتے ہیں اللہم انا نسألک الجنہ، اے اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں، لیکن مسجد میں نہیں آتا ہوں۔ جو تو نے دیا ہے دنیا میں مسجد کی شکل میں وہ جنت ہی ہے۔ اے اللہ مجھے جنت دے دے، لیکن مسجد میں نہیں آتا ہوں، تو کیسے ملے گی؟ مسجد ہی تو اس وقت جنت ہے، اور یہاں جو آئے گا اس کو وہ جنت ملے گی انشاءاللہ، جو آخرت والی جنت ہے۔ تو ایسی دعا کرنے کا کیا فائدہ کہ مانگتے کچھ ہو لیکن اللہ دیتا ہے تو آتے ہی نہیں ہو، لیتے ہی نہیں ہو۔ ہاں تو ہماری بات کہاں سے چلی تھی اور کہاں نکلی تھی؟ دیکھو بھول گئے۔ ماں باپ کو کس طریقے سے یہ بات سمجھائی جائے کہ ان کو بچوں کی تربیت کیسے کرنی چاہیے، تو کیا کرنا چاہیے آپ بتائیے، کیسے سمجھائی جائے؟ خوشی خوشی کون بات کرے گا؟ بچے لوگ جواب دو۔ ہاں امتیاز بھائی فرما رہے ہیں پیچھے والے بھی کچھ جواب دو۔ وہ سمجھ رہے ہیں ہم لوگ سیف بیٹھے ہوئے ہیں پیچھے باؤنڈری پہ، بال ہمارے پاس آ ہی نہیں رہا ہے، تو تھرو کیسے کریں گے؟ جواب دیجئے، ماں باپ کو کیسے آپ اس طرف مائل کرو گے؟ سوچنا تو پڑے گا، جواب آپ سے ہی چاہیے مجھے۔ جب اپن خود عمل نہیں کرے تو ماں باپ کو کیا سکھائے؟ یہ جو آپ نے جواب دیا نا، یہ ون وے نہیں ہے، یہ ٹو وے ہے۔ آپ کہتے ہیں ہم خود عمل نہیں کریں گے تو ماں باپ کو کیا سکھائیں گے؟ تو ماں باپ تو لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ماں باپ ہی عمل نہیں کریں گے تو بچوں کو کیا سکھائیں گے؟ یہ ڈبل وے ہے، اس لیے اس کو ایک طرف سے نہیں دیکھا جا سکتا ہے، کیونکہ ذمہ داری تربیت کی پہلے ماں باپ کی ہے۔ بچوں پر یہ ذمہ داری نہیں کہ ماں باپ کی تربیت کریں، ماں باپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کی تربیت کریں، لیکن وہ تربیت یافتہ ہیں نہیں، تو اب اس کے لیے کیا کیا جائے؟ دیکھیے بہت اچھا، ماشاءاللہ بہت اچھا جواب دیا انہوں نے۔ دیکھیے جب انسان بیمار ہوتا ہے اور علاج نہیں کر پاتا خود اپنے سے، تو پھر کسی ایسے کے پاس جاتا ہے جہاں علاج ہوتا ہو، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، دواخانے پہ جاتا ہے، ہاسپٹل میں جاتا ہے۔ سنی دعوت اسلامی ایک دواخانہ ہے، ایک شفا خانہ ہے، اس کی طرف سب کو راغب ہونا چاہیے اور حضور کی بارگاہ کی طرف رخ کرنا چاہیے۔ اس در کی حضوری ہی اس یاں کی دوا ٹھہری، ہے زہر معاصی کا طیبہ ہی شفا خانہ۔ پیتا پیتے تیرے در کا کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ پروانہ، تو ماہ نبوت ہے، اے جلوہ جانانا، سرشار ہمیں کر دے ایک جام لبالب سے، سرشار ہمیں کر دے ایک جام لبالب سے، تا حشر رہے ساتھی آباد
پروانہ تو ماہ نبوت ہے، جلوہ جانانا گر پڑ کے یہاں پہنچا، مر مر کے اسے پایا، گر پڑ کے یہاں پہنچا، مر مر کے اسے پایا، چھوٹے نہ الہی اب سنگے در جانا، تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، پروانہ تو ماہ نبوت ہے، جلوہ جانانا۔ سرکار کے جلووں سے روشن ہے دل نوری، سرکار کے جلووں سے روشن ہے دل نوری، تا عشر رہے روشن روشن نوری کا یہ کاشانہ، تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، پروانہ تو ماہ نبوت ہے، جلوہ جانانا۔ تو اب جو کچھ گفتگو ہم نے کی، اب تک آواز آ رہی میری برابر سب تک؟ جو کچھ گفتگو ہم نے کی اس کو ایک لفظ میں اگر میں سم اپ کروں تو وہ یوں کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے ساتھ ایسا اس لیے ہو رہا ہے، تھوڑی اردو تھوڑی ہائی ہوگی لیکن پھر سمجھاؤں گا اس کو، کہ ہماری زندگی ترجیحات سے خالی ہے، ہماری کوئی پرائیورٹی ہے ہی نہیں، ہم کو کرنا کیا ہے یہ ہم کو ہی نہیں معلوم ہے، ہم بلینک ہیں بالکل۔ ابھی جیسے ایس ایس سی کے بچے ہیں، رزلٹ آنے والا ہے، ان سے اگر یہ پوچھا جائے، سب کا دھیان ہے نا ادھر، بچوں سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کیا بننا چاہتے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں، رزلٹ آئے گا تو دیکھیں گے 90% آئے گا تو سائنس کروں گا، 80% آئے گا تو کامرس کروں گا، 60% آئے گا تو آرٹس میں جاؤں گا، بس اتنا ہی معلوم ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ڈیسائیڈ آپ نہیں کر رہے ہیں، آپ کے مارکس آپ کو ڈیسائیڈ کر رہے ہیں۔ آپ کہاں کر رہے ہیں؟ آپ کو سائنس میں انٹرسٹ بھلے نہ ہو لیکن 90% آیا تو بولیں گے صاحب ابھی ڈاکٹر ہی بننے گا، وہ ڈاکٹر کی ڈی بھی نہیں آتی ہے، خون دیکھ کر کے الٹی آتی ہے، ڈاکٹر کیا بنے گا؟ اسی لیے تمہارا جو کل چاچڑی ہوتی ہے نا، ایک ایس ایس سی اپیئر کرنے سے پہلے کل چاچڑی، ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ جس کو بولتے ہیں، اس میں ایسے سوالات آپ سے پوچھے جاتے ہیں، اس میں بھی چیٹنگ کرتے ہیں بچے، اس میں چیٹنگ کرتے ہیں، کیا لکھوں یہ سوال، ارے وہ تجھ کو لکھنا ہے، جو بھی لکھنا ہے، تجھے کیا ہوتا ہے؟ اس نے پوچھا ہے کہ اگر تجھے کھلونا مل جائے تو کیا کرے گا؟ کیا کروں گا؟ ارے میں کیا لکھوں؟ ارے وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ کھلونا اس کو تو توڑے گا پھر جوڑے گا، تو اس کا مطلب تجھے انجینئر بننے کا شوق ہے، اس لیے تجھ سے ایسا سوال کیا جا رہا ہے۔ لیکن تو دوسرے کو پوچھ کے لکھ رہا ہے تو جو مارکس آئیں گے وہ تیرے کہاں ہوں گے؟ اب فرشتہ پوچھتا ہے مر ربو کو، تو بازو والے قبر والے سے پوچھتا ہے کیا بولوں رے؟ یہی ہوا نا، تو تجھے پوچھ رہا ہے کہ تیرا رب کون ہے، تو اس کو کیا پوچھتا ہے؟ وہ تو ہو گیا، ابھی ہمارا حال یہ ہو گیا ہے۔ تو انگلش میں ہم یہ کہیں گے کہ وی ڈونٹ ہیو اینی پرائیورٹیز، ہماری کوئی ترجیح نہیں ہے کہ ہم کو یہ بننا ہے۔
فلو کے ساتھ ہم چلے جا رہے ہیں، ادھر یہ بن گیا ادھر. اسی لیے ٹیچر بھی بنتے ہیں تو ناعلاج کو بنتے ہیں کہ ابھی کچھ نہیں بننے کا ذرا ماسٹر بنوں. اب ویسے ماسٹر بن کے پھر کیا شاستر کرتے وہ بھی دیکھنا پڑتا ہے، پڑھاتے کیا ہیں. شوق نہیں ہے کہ میں ٹیچر بنوں. جو شوق سے ٹیچر بنتے ہیں نا اس کو ذاتیونت ٹیچر بولتے ہیں. ارے بیلوں میں بھی ایسا ہوتا ہے، آپ نے آبزرو کیا کہ پتہ نہیں، ذرا شیتکری سے پوچھو کسان کو. ہاں بیل ایک دم ذاتیونت ہے وہ، منجے کیا ہے. اس کو اگر آپ ہل جوتنے پہ لگاؤ ذرا بھی مستی نہیں کرتا ہے، وہ لگا رہتا ہے اس میں. اور ایک آدھا ایسا ہوتا ہے تو ایسے ہی کرتا رہتا ہے، وہ چلتا ہی نہیں ہے. تو اس کو وہاں لگانے کے نہیں نا، پھر اس کو دوسرے کام پہ لگاؤ آپ. تو اس میں بھی پرائیورٹیز دیکھنی پڑتی ہیں. یہاں تک کہ بیل گاڑی میں جو بیل لگائے جاتے ہیں اس میں ایک رائٹ میں ہوتا ہے ایک لیفٹ میں ہوتا ہے. تو اس کی بھی بیل گاڑی والوں کی ایک ٹرم ہوتی ہے، ٹرمینالوجی ہوتی ہے. یالا آدھ گھائل تالا باہر گال. تو جو بیل آدھ چلتا ہے نا وہ باہر جا کے مستی کرتا ہے، دوسری طرف ڈالو گے تو گاڑی کو اور بھی باہر کھینچتا ہے کیونکہ اس کو ادھر چلنے کا ہے. ان کے اندر بھی یہ ہے، بیلوں میں بھی. تو ہم کیا ان سے بھی گئے گزرے ہو گئے کہ ہم کو پتہ ہی نہیں کہ ہم کو کرنا کیا ہے. آپ سوچو، اس پر غور کرو ذرا. ہم کو اللہ نے کیا بنایا یہ بھی نہیں پتہ ہے. کیا بنایا؟ انسان بنایا. ہمارا حال یہ ہو گیا ہے کہ ہم جیسے ایک آدمی ہے گھر سے نکلا، اس نے سوچا چلو بازار جا کے آتا ہوں. اس کو بہت دھیان سے سننا میری بات کو، ابھی پیچھے مت دیکھنا، میری نظر ہے آپ لوگوں پہ. آپ کی پرائیورٹی کیا ہے؟ مجھے سننا ہے کہ باہر دیکھنا ہے؟ وہ ڈیسائیڈ کرو پہلے. آپ کی ترجیحات میں یہاں سننا ہے کہ باہر کو سے کون آ رہا اس کو دیکھنا ہے، اس کو پہلے ڈیسائیڈ کرو، ورنہ پھر باہر ہی جاؤ. یہاں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، دوسرے ڈسٹرب ہوتے ہیں اس سے. ابھی یہاں سے کوئی بھی اٹھ کے گیا نا تو میں خود باہر آ کے ان کو اندر لے کے آؤں گا. پھر یہ تربیتی نشست ہے، کوئی تقریر ہے نہیں. باہر نکلا وہ گھر سے، ذرا میں گھوم کے آتا ہوں. راستے میں ایک دوست ملا، ارے چلنا یار ذرا چوپاٹی پہ چلتے ہیں. بمبئی کی بات کر رہا ہوں. اس نے بولا ہاں چل 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 چل. چلا چوپاٹی گیا، تھوڑی دیر بیٹھا. اس کے بعد وہ بولتا ہے ارے ارے وہ کارنر پر نا پانی پوری بہت اچھی ملتی ہے، چلو وہ کھا لیتے ہیں. تو دونوں گئے پانی پوری کھانے کے لیے. وہاں گئے تو کسی نے پتا، ارے بازو میں ہی تو بریبون اسٹیڈیم ہے، وہاں پہ تو IPL کا میچ چل رہا ہے. ارے ہاں چلو 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 میچ دیکھتے ہیں. میچ دیکھنے کے لیے گئے، وہاں بیٹھے، میچ ختم ہوا تو نکلے. بولے وہ کرافورڈ مارکیٹ پہ بادشاہ کولڈ ڈرنک پہ جوس بہت اچھا ملتا ہے، فالودہ فالودہ، چلو وہاں پینے چلتے ہیں. شام ہو گئی. یہ سوچ رہا ہے میں نکلا کیوں تھا گھر سے. آپ سمجھ رہے میری بات کو؟ میں گھر سے نکلا کیوں تھا؟ میری سمجھ میں یہی نہیں. اس نے بولا چوپاٹی چل تو ادھر چلا گیا، اس نے بولا پانی پوری کھا تو میں ادھر پانی پوری کھانے چلا گیا، اس نے کہا میچ دیکھ تو میچ دیکھنے چلا گیا، پھر اس نے بولا فالودہ پینے چلو تو وہاں چلا گیا. اور پھر واپس گھر آئے گا تو گیا کس لیے تھا یہ بھی نہیں معلوم، اور آیا کیوں واپس یہ بھی نہیں معلوم. ہم اسکول ایسے ہی جاتے ہیں نا، پتہ ہی نہیں پڑھنا کیا ہے، آج کیا ڈسکس ہونے والا ہے، کل کون سا لیسن ہوا، آج مجھے کیا اچیو کرنا ہے، مجھے کتنی چیزیں آج یاد کرنی ہیں، کتنے پیپر سالو کرنے ہیں، کچھ پہلے سے ڈیسائیڈ نہیں ہوتا. جو آئے گا سامنے دیکھا جائے گا. اور اسی لیے ہم اپنی زندگی میں کچھ آگے بہتر بن نہیں پاتے. اب قرآن شریف کو دیکھو، قرآن نے ڈیفائن کیا ہے کہ اللہ نے انسان اور جنات کو کیوں پیدا کیا ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اب میں قرآن پاک کی روشنی میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ ترجیحات کیسے ہونی چاہیے، پرائیورٹی کیسے ہونی چاہیے. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے جن اور انسان کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ ہماری کیا کریں؟ عبادت کریں. کیا کریں بولو؟ عبادت کریں. اور ایک جگہ سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہم نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا
کہ ہم تم کو دیکھیں کہ تم میں کون اچھے عمل کرتا ہے، کون اچھے کام کرتا ہے۔ تو موت کو پیدا کرنے کا بھی ایک مقصد ہے، زندگی کو پیدا کرنے کا بھی ایک مقصد ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی میں کوئی مقصد ہی نہیں ہے۔ تو پہلے ہم کو یہ ڈیفائن کرنا ہوگا کہ ہم کو کرنا کیا ہے۔ اور سنو، کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ کسی کام کو بہت چھوٹا سمجھتے ہیں۔ کوئی کام چھوٹا نہیں ہوتا، ہماری فکر اس کو چھوٹا یا بڑا بنا دیتی ہے۔ میں نے انگلینڈ میں دیکھا ہے، لنڈن میں ایک اسٹریٹ ہے 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ بولتے ہیں اس کو، اس کا ایڈریس ہے 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ۔ وہاں پر پرائم منسٹر کا مکان ہے، انگلینڈ کے پرائم منسٹر کا۔ ابھی بورس جانسن وہاں کا پرائم منسٹر ہے۔ صبح ہوتی ہے تو ارلی مارننگ جاگنگ کرنے کے لیے پرائم منسٹر روڈ پہ نکلتا ہے۔ کوئی اس کو ٹچ نہیں کرتا، کوئی اس کو ہاتھ ملانے کو نہیں آتا، ہاتھ چومنے نہیں آتا کوئی۔ وہ ان کو پتہ ہے کہ اس کی پرائیورٹی اس وقت جاگنگ ہے، واکنگ ہے، اس لیے ہم اس کو ڈسٹرب نہیں کریں گے۔ وہ اپنے چلتے رہتے ہیں، وہ پرائم منسٹر ہے لیکن وہ اکیلا چلتا رہتا ہے، کچھ نہیں۔ سسٹم، اسلامک سسٹم ہے یہ، مگر ہم نے چھوڑ دیا اس کو۔ ہم ترجیح بھول جاتے ہیں۔ ابھی اگر سید امین چلے آئیں یہاں پر تو پرائیورٹی یہ ہونی چاہیے کہ ان کو یہاں آنے دیں، بیٹھنے دیں، مگر وہ آنے میں آدھا گھنٹہ لگوا دیں گے، ہم پہلے ملنے کا ہے۔ تو ہم کو پتہ نہیں کہ ہماری پرائیورٹی کیا ہے، ان کو سننا پرائیورٹی ہے کہ ان کو دھکیلنا پرائیورٹی ہے۔ یہ کیوں ہوا؟ ہماری فکر میں کلیئر نہیں ہے کہ ہم کو کرنا کیا ہے، جو ملا کرتے چلے۔ اسی طریقے سے کسی چیز کو چھوٹا سمجھنے کی بات میں آپ کو بتاؤں، دھیان ادھر دو، وہ چلاتا ہے تو اس کو مت دیکھو، میں جو بول رہا ہوں مجھے دیکھو۔ وہ جب نکلتا ہے نا تو اس کا بیگ خود اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اس کے آگے پیچھے کوئی خادم نہیں ہوتا کہ میں بیگ اٹھا کے چلتا ہوں، اور اس کو چھوٹا نہیں سمجھتا۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں اپنا کام خود کر رہا ہوں، یہ میرے لیے بہت بڑی بات ہے۔ اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا ہی کرتے تھے، خود کا کام خود اپنے ہاتھوں سے کیا کرتے تھے۔ لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب پڑھائی کرنی ہے تو ڈاکٹر جو بنے گا وہی بڑا عزت والا، باقی جو دوسرے کام کرے گا اس کو ہم اتنی عزت نہیں دیتے۔ امریکہ کا ایک پریسیڈنٹ تھا، اس کا نام آپ نے سنا ہوگا، ابراہیم لنکن، ابراہم لنکن، میں ابراہیم بول دیا، وہ لوگ ابراہم بولتے ہیں ابراہیم کو۔ کیا نام تھا اس کا؟ ابراہم لنکن۔ جب وہ پریسیڈنٹ بنا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کا، اور آپ کو بتا دوں کہ وہ ایک بلیک پریسیڈنٹ تھا، کلر اس کا کالا تھا۔ وہاں کالے گورے کا بھید بھی کافی ہوتا ہے۔ بلیک پریسیڈنٹ تھا، کچھ لوگوں کو اچھا نہیں لگا کہ یہ بلیک آدمی پریسیڈنٹ کیسے بن گیا۔ تو جب وہ سب سے پہلے اسپیچ دینے کے لیے وہاں کھڑا ہوا، کہاں پر؟ پارلیمنٹ میں، تو اس میں سے ایک شخص اس کو جانتا تھا، اور یہ بھی جانتا تھا کہ اس کا باپ جو ہے ابراہم لنکن کا ایک موچی تھا۔ موچی مطلب جی مراٹھیت کیا منٹال؟ چامبار۔ تو اس پریسیڈنٹ کا باپ کیا تھا؟ ایک چامبار تھا۔ جب وہ انوگرل ایڈریس دینے لگا، ایک وہ آدمی اٹھ کے کھڑا ہوا درمیان میں، مسٹر لنکن، یو شوڈ ناٹ forget that your father used to make shoes for my family۔ وہ مسٹر پریسیڈنٹ، یہ مت بھولنا کہ تمہارا باپ میری پوری فیملی کے لیے جوتے بناتا تھا۔ کتنا بڑا انسلٹ تھا اس کا۔ ہمارے جیسا کوئی ہوتا تو آپ لوگ کیا کرتے؟ ہم کیا کرتے اس وقت؟ مارتے، سیدھا بالکل انوسنٹلی اس نے کہا کہ مارتے اس کو۔ ظاہر سی بات ہے، سچ بول رہا ہے، بچے من کے سچے۔
بالکل صحیح بولا کہ ہم تو کیا کرتے اس کو مارتے, یا باڈی گارڈ کو بولتے بھائی اس کو نکالو باہر, یہ میری بے عزتی کر رہا ہے. اور پوری پارلیمنٹ جو ہے نا, سینیٹ جو تھی, وہ ہنسنے لگی اس پر. لیکن کچھ لوگ ہیں نا, کچھ الگ ہی مٹی کے بنے ہوتے ہیں, اور وہ چونکہ الگ مٹی کے بنے ہوتے ہیں اس لیے کچھ الگ کر جاتے ہیں, وہ کچھ الگ کر جاتے ہیں. لنکن نے اس کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے دیکھا, گھبرایا نہیں, اس کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے دیکھا. اس نے کہا سر, آئی نو دیٹ مائی فادر یوز ٹو میک شوز فار یور فیملی. مجھے پتہ ہے کہ میرا باپ تمہاری پوری فیملی کے جوتے بناتا تھا. I know that. I know it. And there will be many others here because he made shoes the way nobody else can. اور صرف ایک تمہاری فیملی کی بات نہیں ہے, یہاں بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے کئی لوگ ایسے ہوں گے جن کے جوتے میرے باپ نے بنائے ہوں گے, اس لیے کہ اس سے بہتر جوتے بنانے والا ان کو کوئی ملتا نہیں ہوگا. کیا جواب ہے. جوتا بناتا تھا نا, لیکن پھر آتے کیوں تھے میرے باپ کے پاس, کوئی دوسرا نہیں تھا, تو میرے باپ کے پاس کیوں آتے تھے؟ اس لیے کہ ہی واز دا بیسٹ ان دا ٹریڈ. اس کے جیسا کوئی جوتا بناتا ہی نہیں تھا, اس کی فنیشنگ ہی ایسی تھی. تو وہ جو کام کرتا تھا وہ بہترین کرتا تھا, اس میں گھبرانے کی اور شرمانے کی کیا بات ہے. آپ ننگے پیر جائیے, جوتے پہنتے کیوں ہیں آپ؟ اگر جوتا بنانا اتنا ہی خراب پیشہ ہے تو آپ جوتے پہنتے کیوں ہیں؟ کسی سے تو بنواتے ہیں آپ. میرے باپ نے بنایا تو کیا ہوا. اور سنو, میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو میرے باپ کے بارے میں کوئی کمپلینٹ ہے کہ اس نے جو جوتے بنائے وہ کچھ خراب تھے, کوئی کوالٹی میں خراب تھے؟ اور اگر ایسا کچھ ہے تو لائیے میرے پاس, میں بھی اپنے باپ سے سیکھ کر بہت اچھے جوتے بناتا ہوں, آپ کے جوتے میں ٹھیک کر دوں گا. یہ ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے. آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کرو کہ میں یہ کام کر رہا ہوں اور بہترین کام کرتا ہوں. میں ایک بات بتاؤ, ڈاکٹر کے یہاں پر اگر پانی لیک ہو گیا تو پلمبر کو بلائے گا نا کہ ڈاکٹر ریپیئر کرے گا اس کو, تو اس پلمبر کی اہمیت نہیں ہے. آپریشن تھیٹر میں اگر الیکٹرک پاور سپلائی فیل ہو گیا تو کس کو بلائے گا؟ وائرمین کو بلائے گا, الیکٹریشین کو بلائے گا. وہ کام تو ڈاکٹر نہیں کر سکتا, تو کیا وہ پیشنٹ کے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے؟ سارا کام ڈاکٹر ہی کر رہا ہے. مریضوں کو ہاسپٹل میں کھانا پکانے کو ڈاکٹر جاتے ہیں, وہ کون جاتا ہے؟ کوک ہی جاتا ہے نا. کھانا کون پکاتا ہے؟ جو بھٹیارا ہوتا ہے وہی پکاتا ہے. تو کیا اس کی اہمیت نہیں ہے؟ اس لیے یاد رکھو, کسی بھی کام میں جانے سے پہلے یہ مت سوچو کہ یہ کام چھوٹا ہے اس لیے میں نہیں کروں گا, اور جس کو لوگ عزت والا سمجھتے ہیں وہی کام میں کرنے جاؤں گا. اس طرح سے آپ کی اپنی چوائس جو ہوگی اس کو اگر آپ بھول جاؤ گے تو پھر آپ زندگی میں کچھ کبھی کر نہیں سکو گے. اس لیے اپنی چوائس لو, جو آپ بہتر کر سکتے ہیں وہ کرو, گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اور سب سے پہلے پرائیورٹی سیٹ کرو کہ مجھے کرنا کیا ہے. ٹھیک ہے, تو آج سے آپ کو یہ سوچنا ہے کہ آپ کو کرنا کیا ہے. اس میں سب سے پہلا کام یہ سوچو آپ کہ آپ کو پڑھنا ہے, وہ بھی سال بھر کا ایک رات میں نہیں پڑھنا ہے. بلکہ دیکھو, سال بھر کی نماز اللہ نے ایک رات میں فرض کی کیا؟ روز کی 5 ہے نا, تو ایٹ لیسٹ 24 گھنٹے میں ایک ایک گھنٹہ, جیسے اللہ نے سپریٹ رکھا ہے نا, اس کو تھوڑا سپیس رکھا ہے. فجر, اس کے بعد کچھ گھنٹوں کے بعد ظہر, پھر کچھ گھنٹوں کے بعد ایسا بھی آپ پڑھائی کر سکتے ہیں. نماز سے یہ بھی سیکھنے کو ملتا ہے کہ ایک ساتھ پڑھنے کا گھنٹہ لاتا, تھوڑا سپیس آؤٹ کیجئے. 1 گھنٹہ پڑھیے پھر چھوڑ دیجئے, پھر 1 گھنٹہ پڑھیے پھر چھوڑ دیجئے. اگر 5 نمازوں کے 5 گھنٹے بھی آپ نے پڑھائی کی نا, تو بھی سال بھر میں ایک رات پڑھنے سے کئی درجہ وہ بہتر ہوگا. تو سنی دعوت اسلامی کے ماحول میں آنے کے بعد یہ چیزیں ہم کو سیکھنے کو ملتی ہیں. اچھا لگا آپ لوگوں سے مل کر. مجھے نہیں پتا کہ میں آپ کے ساتھ کچھ بہت اچھی بات کر پایا یا نہیں کر پایا, یا آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا یا نہیں ملا, لیکن یقین ہے کہ انشاءاللہ آپ اس سے ضرور کچھ سبق حاصل کریں گے اور اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کی کوشش کریں گے. ایک وعدہ کرو, پھر ہم ظہر کی تیاری کرتے ہیں کہ آج یہ اجتماع جب ختم ہوگا یا تربیتی نشست جب ختم ہوگی تو اس کے اثرات کو اپنے گھر تک آپ لے جاؤ گے, یہاں چھوڑ کے نہیں جاؤ گے. یہاں نماز پڑھتے ہیں پابندی سے, تو گھر جا کر بھی
کریں گے انشاءاللہ؟ وعدہ کرو. بلکہ خاص طور سے فجر کی نماز کے لیے اپنے گھر والوں کو آپ نے جگانا ہے. ابھی آپ جگاؤ گے انشاءاللہ؟ ارے فجر کی اذان مائک پر اگر نہیں بھی ہو رہی ہے تو آپ کو اپنے گھر میں اذان دینے سے کسی نے روکا ہے کیا؟ اٹھو اور شروع ہو جاؤ. کسی نے نہیں روکا ہے. تو جو چیز یہی ہے، جو آئے نہیں ان کی فکر، اور جو آئے ان کو پڑھاتے نہیں. جو کرنے نہیں ملتا اس کی وجہ سے کیا کہتے ہیں اس کو، احتجاج کر رہے ہیں، اور جو کر سکتے ہیں وہ کر ہی نہیں رہے. آپ اپنے گھر میں اذان دو نا، کیا پرابلم ہے یار؟ ہر گھر سے اذان کی آواز آنی چاہیے انشاءاللہ، خاص طور سے فجر کی اذان کی انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا حکم مل لیجیے آپ.